نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ ان میں سے ایک نے کہا اے میرے بابا، انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا کہ جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کروں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ عن قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ یہ 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور اپنی گفتگو بھی آپ نے وہ پوری داستان ولادت سے لے کر فرعون کے ظلم تک آپ نے بتا دی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی جو تھی وہ بھی بات سن رہی تھی، دونوں میں سے وہ وہاں موجود تھی، تو ایک بیٹی نے عرض کی کہ بابا جان آپ انہیں اجرت پر ملازم ہی رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یہ آپ کی بیٹی نے کہا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں؟ اب دیکھیے بیٹی نے کیا نوٹ کیا تھا وہ بتاتی ہے۔ صاحبزادی نے جو دیکھا تھا وہ عرض کرنے لگی بابا جان قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا تھا کہ جس کو 10 سے کم آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، یعنی اتنی طاقت ان کے اندر۔ اور فرمایا امانت داری تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں جب دیکھا تو دیکھ کر فوراً سر جھکا لیا اور نظر اٹھا کر دوبارہ ہمیں نہ دیکھا، اور ہم سے یہ کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ جب ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو تو یہ ان کی امانت داری ہے، یعنی آنکھوں کی اتنی امانت داری ہے تو ویسے ہی یہ کتنے امانت دار ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح اس مہر پر کر دوں کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں، پھر اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ اضافہ آپ کی طرف سے مہربانی ہوگی اور آپ پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ عن قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی توفیق پر بھروسہ کرنے کے لیے، آپ نے توفیق اور مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ سورہ قصص کی اس آیت سے چند چیزیں علماء کہتے ہیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کو دیا جائے، یہ سنت ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ یہ یہاں سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر لڑکی والے خود کسی کا رشتہ مانگ لیں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں، یہ بھی بالکل یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے، اور آپ نے ان کو نکاح کا پیغام خود دیا۔ اسی طرح لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش، جو آج ہمارا ذہن فی زمانہ بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ میری بیٹی کے لیے مالدار لڑکا ملے،
تو میری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا۔ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو کہ وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ دے گا؟ مال کی بنیاد پر بیٹی کو دے دینا، یہ دین ہمارا ہمیں نہیں سکھاتا، بلکہ دیندار اور شریف لڑکا ہو تو آمدنی اس کی کم ہو، لیکن اگر دیندار ہے اور شریف ہے، علم والا ہے، آپ دے دیجیے اپنی بیٹے کو۔ جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے یہ کتنے دیندار، آپ جب آئے تو مسافر ہیں، مالدار نہیں ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی شرافت اور آپ کی دینداری کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اسی طرح صوفیہ علیہ السلام سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 8 سال کا عرصہ تھا، اس میں کیا راز ہے کہ یہ 8 سال بظاہر مہر یہ نہیں ہے، مہر وہی ہوگا جو ہماری شریعت میں ہے کہ 2 تولہ 7.5 ماشا، جو مہر کم سے کم جو یہ چاندی یہ بنتا ہے، اور جس کو 10 درہم اس زمانے میں ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کی رقم جو بھی ہو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ جتنا بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے 8 سال یا 10 سال کی جو مدت حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رکھی، اس میں کیا تھا؟ اس میں راز یہ تھا کہ آپ نے یہ جو بکریاں جو چڑھانے کا 8 سال ان کو مزدوری پر رکھا، اجرت پر، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا کہ یعنی آپ ان کو اپنی صحبت میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں رہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن سکیں، اور کلیم اللہ وہ جب بن سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر وہ ساری صفات جو حضرت شعیب علیہ السلام ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کی صحبت میں رہ کر اور وہ کلیم اللہ کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر وہ آگے چل کے کیونکہ اللہ سے کلام کرنا تھا 10 سال 8 سال کے عرصے کے بعد، کیونکہ آپ کو نبوت ملنی تھی اور آگے وہی آیات آئیں گی، تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صوفیہ کرام جو چلے اگر کرواتے ہیں اور مرشد اگر ہو اس کے گھر پر کوئی رہ کر ان کی خدمت کرے تو یہ بھی اس آیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ آگے سنیے، فرمایا قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو آپ نے مجھ سے 8 سال کا 10 سال کا معاہدہ کیا ہے، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے اور ہم دونوں اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، البتہ جب 8 یا 10 سال دونوں میں سے جو ملازمت کی جو مدت میں پوری کر دوں تو اس سے زیادہ ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگہبان ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں۔ اب دیکھیے وہ عصا ان کے ہاتھ میں کہاں سے آیا تھا، یہ بھی راز سن لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنی صاحبزادی کو کہا کہ ایک عصا اٹھا کر دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزرے تھے ان سب کے عصا آپ کے پاس موجود تھے۔ صاحبزادی نے جس عصا کو اٹھایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اس کے وارث ہوتے رہے یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ راز بھی آج ہمیں پتہ چلا۔ آگے سنیے، فرمایا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔
پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے کوہ طور کی طرف، ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو۔ یہ مضمون ہم پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ آپ اپنی بیوی جو تھی اہلیہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو لے کر جب مدت پوری ہو گئی تو آپ نے، مفسرین فرماتے ہیں 10 سال، یعنی 8 سال نہیں بلکہ پورے 10 سال آپ نے مدت پوری کی، اور اس کے بعد آپ روانہ ہوئے تو مصر جانے کی اجازت حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ دی۔ آپ جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کی اہلیہ جو تھیں، جو پیچھے ہم سماعت کر چکے تھے، وہ حاملہ تھیں، اور راستے میں کیونکہ اندھیری رات تھی، سردی شدید تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور اس وقت آپ کوہ طور کی طرف ہی روانہ تھے کہ آپ نے ایک آگ دیکھی تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی راستے کی خبر مل جائے یا وہاں سے آگ کی کوئی چنگاری میں لے کر آؤں کہ جس سے تم گرمی حاصل کر سکو۔ پھر کیا ہوا آگے؟ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت جب اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر اس مبارک جگہ پر آئے تو وہ میدان کے وہ کنارہ تھا، مفسرین فرماتے ہیں جو دائیں طرف آپ تھے، اور ایک درخت سے آپ کو ندا کی گئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو آپ نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی یہ قدرت نہیں کہ جو اس کو روشن کر دے، اور بے شک جو کلام آپ نے سنا اس کا متکلم اللہ ہی ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے کانوں سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس سے ہر حس سے سنا تھا۔ اب وہ کلام صوتی تھا، یعنی آواز اس کی کیا تھی، ان کیفیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ نے اس کلام کو سنا۔ آگے وہ کلام کی گفتگو آگے آئے گی، ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل آگے وہ گفتگو کیا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کیا گفتگو کی اور پھر آگے کا سفر کس طرح ہوتا ہے وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے اور اپنے حبیب کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دے، ہم نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی پڑھائیں یا اللہ تمام کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال صالحہ کی مولائی کریم توفیق عطا فرما، کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ اللہ تو اپنی رضا کی دولت عطا کر دے، اخلاص کی دولت عطا کر دے، فہم قرآن کی دولت عطا کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، تدبر قرآن کی دولت دے دے، تفکر قرآن کی دولت دے دے۔ یا اللہ ہمیں ہر برائی ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے، مرتے دم تک اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور موت کے وقت یا اللہ اس وقت بھی ہمیں عافیت کے ساتھ سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں اللہ ان میں جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جو بیمار ہے اسے شفا دے دے، جو بے روزگار ہے اللہ اسے اچھا روزگار دے دے، ہم سب کے رزق کے دسترخوان کو وسیع کر دے، ہماری
ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف، قرض داریاں دور کر دے۔ مولا کریم جس کا لینا ہے لینا آسان ہو جائے، دینا ہے تو دینا آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔